لیکن 4 حدیثیں بہت کریٹیکل ہیں اس کانٹیکسٹ میں جو پرٹیکولرلی پل صراط سے ریلیٹڈ ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 5581 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم یعنی دوزخ کے دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا. تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل صراط سے گزروں گا، اور اس دن تمام رسولوں کی زبان پر صرف ایک ہی کلام ہوگا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم. اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا. یہ پیغمبروں کا کلام ہوگا. باقی لوگ کس کھاتے میں ہیں؟ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5609 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرینے ہوں گی جن کے بڑے بڑے پنجے ہوں گے. وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں سے پل صراط کے اوپر سے اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے. اور لوگ جو ہے پل صراط سے گزریں گے. بعض لوگ جو ہے وہ بجلی کی سی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی سی رفتار سے، بعض گھوڑے کی رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ پیدل دوڑنے والے کی رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ آہستہ رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ زخمی ہو کر بالآخر نجات پا جائیں گے. یعنی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یعنی کہ ان کی وہ اس وقت زندگی سٹیک پہ لگی ہوئی ہوگی، آنکڑے ان کو پکڑ رہے ہوں گے لیکن وہ زخمی ہوں گے. بہرحال گھسٹتے گھسٹتے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے رب کے حضور بار بار یہی دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم. اے اللہ سلامتی فرما سلامتی فرما. آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرما رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے. آمین. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5606 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ترمذی اسے سورہ مریم کی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کے آئے ہیں. کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمذی میں اس کے اندر یہ لے کر آئے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کے کانٹیکسٹ میں، جس میں پل صراط کا ذکر آیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اٹل حقیقت ہے کہ پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے. مشکات میں 5606 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پل صراط سے گزریں گے اور ان کا گزرنا اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی 33 نمبر آگے تو پاس ہو ہی جانا ہے جی. اب اعمال کے مطابق لوگ گزریں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بجلی کی سی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا، اور ایک جو ہے بالکل کیڑی سی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اور پتہ نہیں اس کو کتنے سال لگ جائیں وہ پل پار کرنے کے لیے، اور ہر وقت اسے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ابھی کوئی آنکڑا آیا کہ آیا. کنفرم تو نہیں، جب تک وہ پار نہیں لگ جاتا اسے یہ کنفرم تو نہیں ہے نا کہ وہ نجات پانے والوں میں یہ نہیں ہے. جب پہنچ جائے گا پھر تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ جو تکلیف وہ گزار رہا ہوگا مسلسل، تو بجلی کی سی تیزی سے جو گزر جائے گا وہی جو ہے من میں ہے. جو اس سے کم رفتار کے اندر ہے یہ بالکل وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ بعض جو ہے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اپنی پیٹھ کے بل. اس طریقے سے بھی آپ اندازہ کریں، اس سے تو یہ دریائے جہلم کا وہ 1.5 میل کا پل جو ہے اگر کسی کو پار کرنا پڑ جائے، جس کے نیچے پانی گزر رہا ہے، آگ نہیں ہے اور آنکڑا بھی کوئی نہیں لگا ہوا، اور صرف پیٹھ کے بل یوں گھسٹتے ہوئے سرین کے بل، تو انسان کی جو ہے ایک دفعہ زخمی نہیں ہو جائے گا. اور اس وقت وہاں پر اس پل کے اوپر سے گزرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. تو الفاظ ہیں اس ترمذی کی حدیث کے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الیبوریٹ کیا مزید. آپ نے فرمایا بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزریں گے، نمبر 1. نمبر 2 بعض لوگ ہوا کی سی تیزی سے گزریں گے. نمبر 3 بعض لوگ گھوڑے پر سوار جس طرح ہوتا ہے انسان اس تیزی سے گزریں گے. نمبر 4
بعض لوگ دوسری سواریوں پر جو سوار ہو کر گزرتے ہیں اس تیزی سے، نمبر 5 بعض لوگ دوڑنے والے شخص کی طرح، اور نمبر 6 بعض لوگ پیدل چلنے والے شخص کی طرح وہاں سے گزریں گے۔ اور مسلم شریف کے ہم الفاظ سن چکے جو کہ مشکات کے اندر جس کا نمبر ہے 5609 کہ بعض لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو پار کریں گے اور زخمی حالت میں اینڈ تک پہنچیں گے، کامیاب ہو جائیں گے وہ لیکن زخمی حالت کے اندر۔ اور چوتھی حدیث ہے جامع ترمذی میں اور مشکات میں، اس کا نمبر ہے 5595 کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا انا فاعل، میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ اب پھر انہوں نے مزید آگے عرض کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا۔ سب سے پہلے مقام ہے پل صراط، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اللہم رب سلم سلم کہہ کر دعا دیتے ہوئے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور جس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی وہ بچ جائے گا، اور جس کے حق میں قبول نہیں ہوگی وہ ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے پل صراط پر نہ پاؤ تو تم میزان عمل پر آ جانا، جہاں پر لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہوں گے اپنے امتیوں کی۔ اور اگر تم مجھے میزان عمل پر بھی نہ پاؤ تو پھر حوض کوثر پر آ جانا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار اور نیکوکار سارے امتیوں کو جو ہے وہ حوض کوثر میں سے پلا رہے ہوں گے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، جس کے جو وہاں پر برتن ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ ستاروں کے برابر ہے، اس طرح وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشروب پلا رہے ہوں گے۔ اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ وہ میرے صحابہ میں سے ہوں گے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اور فرشتے ان کو دوزخ کے لیے پکڑ لیں گے اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو ان پر، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے دین میں تغیر کر دیا۔ تو کچھ احادیث میں امتی امتی کے الفاظ بھی ہیں، بخاری میں یہ ڈیٹیل سے موجود ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کر وہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اور پھر وہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی فرما دی تھی۔ بہرحال یہ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات بتائے ہیں جو میرا خیال ہے ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں بھی انشاءاللہ ضرورت ہے، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے۔ قیامت والے دن باقی انبیاء اکرام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً فرمایا کیونکہ وہ تو خلیل اللہ ہے، یعنی اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی قیامت والے دن متوجہ ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو اسی کے اوپر احمد بریلوی صاحب نے ایک بہت پیارا شعر بھی کہا ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جس شخص نے کہا نا کہ مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے قیامت والے دن، تو وہ دوزخ میں ہی گرے گا۔ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں قیامت والے دن خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے،
تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے قیامت والے دن کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ دوزخ میں گرے گا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. بہرحال یہ 3 پوائنٹس جو ہے وہ یاد کر لیں, 3 سٹیشنز یاد کر لیں. جیسا وہ میٹرو سٹیشن ہے نا, تو قیامت کے دن کے جو 3 مائل سٹونز, بڑے بڑے سٹیشنز جو ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 پل صراط, نمبر 2 میزان عمل, اور نمبر 3 حوض کوثر, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو ہے مشروب پلا رہے ہوں گے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے گا انشاءاللہ.